نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ اعد لهم عذابا مہینا صدق اللہ مولانا العظیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ علیہ الصلاۃ والسلام علیہ یا سیدی وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ارشاد ربانی ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے ایک رسوا کرنے والا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ یعنی اللہ رسول کو دکھ دینا، تکلیف دینا، وہ لوگ ملعون ہیں جو اللہ رسول کو دکھ دیتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے محبوب آپ فرما دیجئے میں کسی عمل خیر کا بدلہ تم سے نہیں لیتا مگر تم میرے قرابت داروں سے مودت کرنا۔ ایک ہوتی ہے محبت، ایک ہوتی ہے مودت۔ محبت کسی حسن، جمال، مال، اس کی وجہ سے لوگ محبت کرتے ہیں، لیکن فرمایا میرے قرابت داروں سے مودت کرنا۔ مودت کا معنی یہ ہے کہ مودت جو ہے اس کا معنی یہ ہے کہ نسبت مصطفیٰ سے حاصل ہوتی ہے، یعنی اہل بیت اطہار کو جب نگاہ قدر کی نگاہ سے دیکھو تو یہ دیکھو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میرا رشتہ دیکھو، اس سے میرا رشتہ کیا ہے۔ یہ حضور بار بار ان کے بارے میں اپنی امت کو باخبر کرتے رہے کہ آنے والے وقت میں خیال رکھنا۔ آج میں موضوع بیان کرنے لگا ہوں کہ شہدائے کربلا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باخبر تھے اور آپ نے صحابہ صحابیات کو باخبر کیا۔ یہ شہدائے کربلا کا واقعہ یہ بے خبری میں نہیں ہوا، آپ نے اپنے اہل بیت اطہار کو بھی اور خود کو حضور کو پتہ تھا اور آپ نے خبردار بھی کیا۔ ایک روایت پیش کرتا ہوں، ان ام الفضل بنت الحارث، ام فضل جو حارث کے بیٹی ہیں، ان کا اصل نام ہے لبابہ عامریہ۔ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے چچا ہیں ان کے اہلیہ محترمہ ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد وہ ایمان لائی ہے۔ حضرت ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ام المؤمنین ہیں ان کی ہمشیرہ ہیں، کافی قرب حاصل ہے۔ فرماتی ہیں انہا دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ میں حضور کے بارگاہ میں حضرت ام الفضل آئی، فقالت یا رسول اللہ انی رأیت حلما منکرا اللیلۃ، فرمایا کہ میں نے عالم خواب میں دیکھا ہے کہ بڑی خطرناک خواب ہے اور میں بہت پریشان ہوئی۔ آج گزشتہ رات میں نے خواب دیکھی اور میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
قال ما ہوا، وہ خواب کیا ہے؟ اے ام الفضل بیان فرمائیں خواب کیا ہے؟ قالت انه شدید، پھر انہوں نے کہا خواب بڑی سخت ہے، اس نے بڑا رنج بجایا، بڑا دکھ بجایا۔ قال وما ہوا، حضور نے فرمایا بتاؤ اب خواب کیا ہے؟ قالت رأیتک انک قطعۃ من جسدک قطعت ووضعت فی حجری، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت خیرا تلد فاطمۃ ان شاء اللہ غلام یکون فی حجرک، فولدت فاطمۃ الحسین۔ فرمایا میں نے بڑا خطرناک خواب دیکھا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کیا دیکھا ہے؟ کہا کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا کٹا اور میری گود میں وہ رکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اچھا خواب دیکھا ہے، اس لیے لکھا ہے کہ اپنی خواب اچھے معبر کے سامنے، کسی عالم کے سامنے، کسی معبر کے سامنے اپنی خواب بیان کرو۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر کوئی بھی نہیں تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب کی تعبیر پوچھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظاہری طور پر تو نے پریشانی دیکھی ہے، لیکن یہ انشاءاللہ اچھا خواب ہے، اور انشاءاللہ فاطمہ، میری فاطمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا عطا فرمائے گا، وہ تیری گود میں رہے گا۔ چنانچہ جناب فاطمہ نے حسین کو جنم دیا، حضور نے ان کا نام حسین رکھا۔ میں ایک دن کا واقعہ ہے، فکان فی حجری کا کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدخلت یوما علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوضعته فی حجری فوضعته فی حجره ثم قالت منی التفاته فإذا أينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تاركان دموع قالت فقلت يا نبي الله بأبي أنت وأمي ما لك؟ قال أعطاني جبرائيل السلام فأخبرني أن أمتي ستقتل ابني هذا، فقلت هذا نعم، أعطاني بتربة من تربته حمراء۔ مشکوٰۃ شریف میں یہ پوری روایت لکھی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ وہ میری گود میں رہے جیسے کہ رسول نے فرمایا۔ پھر میں ایک دن رسول خدمت میں حاضر ہوئی، انہیں آپ کی گود میں دیا، پھر میرا دھیان بڑھ گیا، یعنی آپ کا خیال آگے پیچھے ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، حضور رو رہے تھے۔ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا نبی اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان جائیں، یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں؟ حالانکہ خوشی کا موقع ہے، حضرت امام حسین آپ کی گود میں ہیں، خوشی کا موقع ہے، آپ رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام ابھی آئے ہیں، مجھے خبر دی کہ میری امت ہوگی میرے اس فرزند کو قتل کرے گی۔ میں نے کہا اس کو؟ فرمایا ہاں، اور وہ میرے پاس وہاں جس طرح مٹی سے کچھ مٹی لائے، یعنی میدان کربلا سے۔ جبریل امین وہ مٹی لائے، لیکن میدان کربلا کی وہ مٹی تھی، وہ میرے پاس لائے۔ تو فرمایا کہ میری امت ہوگی، امت باغی ہوگی، اور حضرت امام حسین کو وہ میدان کربلا میں شہید کر دیں، اس لیے حضور رو رہے۔ فرمایا یہ بھی 10ویں محرم کا واقعہ ہے، اور یہ مٹی حضرت ام سلمہ ام المومنین کو حضور نے عطا فرمائی کہ کسی صندوق میں رکھنا، اور جب حضرت امام حسین میدان کربلا میں شہید ہو جائیں گے، یہ مٹی جو ہے خون میں تبدیل ہو جائے گی، اور یہ سمجھنا کہ حضرت امام حسین میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ اور ام سلمہ کو وہ مٹی کیوں دی
باقی حضور کے ازواج مطہرات تھیں، ان کو مٹی نہیں دی، اس لیے کہ آپ کو یہ بھی علم تھا کہ جو میدان کربلا میں یہ واقعہ پیش آئے گا اس وقت ام سلمہ ہی ہوگی، میری تمام ازواج مطہرات میں سے ام سلمہ ہوگی، ام سلمہ کو مٹی عطا فرمائی کہ یہ مٹی اپنے پاس۔ اب صحابہ اور صحابیات ہیں، حضور ان کو باخبر بھی کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی ہیں، حضور کے چچا زاد کے بھائی ہیں، فرماتے ہیں قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یری النائم ذات یوم بنصف النہار اشعث اغبر بیدی قارورۃ فیہا دم فقلت انت وامي ما هذا قال هذا دم الحسين واصحابه فلم ازل القته منذ اليوم فاحصي ذلك الوقت فاجد قتل ذلك الوقت۔ دلائل النبوہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے، اور مشکات المصابیح میں بھی ہے، مناقب آل بیت، فضائل آل بیت، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ اب اس کا ترجمہ سنیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن دوپہر میں خواب میں دیکھا، یعنی میں قیلولہ کر رہا تھا، دوپہر کا وقت تھا، میں قیلولہ کر رہا تھا، میں نے حضور کو دیکھا۔ کیسے دیکھا کہ حضور کے بال سر مبارک کے بکھرے ہوئے ہیں، اور پریشانی کی وجہ سے ایسا ہے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی، یعنی بوتل جس میں خون تھا۔ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے۔ آج میں اس خون کو اٹھاتا رہا، وہ وقت خیال میں رکھنے لگا، میں نے یہ وقت قتل کا پایا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، یہ 10 محرم کا دن تھا، اور اس وقت حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کی خبر حضور نے فرمایا کہ یہ ہے، اور میں خون جمع کرتا رہا، شہداء کے خون کو میں جمع کرتا رہا۔ فرماتے ہیں 10ویں محرم تھی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ بکھرے ہوئے بال ہیں، سر مبارک پر مٹی پڑی ہوئی ہے۔ اس روشن ضمیر نے لکھا ہے کہ خاک سر پر ڈال کر آئے محمد مصطفیٰ، خاک سر پر ڈال کر آئے محمد مصطفیٰ، دیکھ کر کربل میں لاشیں غم کے مارے رو دیے۔ حضور اس واقعے سے باخبر ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کو باخبر کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس بڑی چوٹی کے صحابی بھی ہیں۔ اب دوسری روایت پیش کرتا ہوں۔ حضرت ام المومنین حضرت سلمہ، ام سلمہ جو ہیں ام المومنین، وہ کیا ارشاد فرماتی ہیں؟ فرماتے قالت دخلت علی ام سلمہ وہی تبکی فقلت ما یبکیک قالت رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تانی فی المنام وعلی رأسی ولحیتہ التراب فقلت ما لک یا رسول اللہ قال شہدت قتل حسین آنفا۔ ایک حضرت سلمہ ہیں جو ام سلمہ کے پاس گئی۔ یہ حضرت سلمہ جو حضرت ام المومنین ام سلمہ کے پاس گئی، وہ ابو رافع کے زوجہ ہیں، اور ابو رافع حضور کے اذان کردہ غلام تھے۔ ام سلمہ کے پاس گئی، ام سلمہ رو رہی تھی، تو فرماتے ہیں میں نے رونے کی وجہ پوچھی کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں میں نے حضور کو ابھی دیکھا ہے، عالم خواب میں نے حضور کو دیکھا ہے کہ آپ کے سر اور داڑھی مبارک کے بالوں پر مٹی پڑی ہوئی ہے،
میں نے عرض کہ یا رسول اللہ آپ کا یہ حال کیسا ہے؟ فرمایا میں قتل حسین کے موقع پر حاضر تھا، وہاں میں شہدائے کربلا کے سارا منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں میدان کربلا سے آیا ہوں۔ اور وہ فرماتے ہیں یہ بھی 10 محرم کا دن تھا، دوپہر کا وقت تھا، 61 ہجری کا واقعہ ہے۔ حضرت ام سلمہ جو ہے انہوں نے دیکھا، مولانا ظفر علی خان ایک منظر بیان فرماتے ہیں کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول، مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول۔ شہداء کا میدان کربلا میں وہ خون سے رنگی گئی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مشاہدہ فرمایا، مشاہدہ فرما کے صحابہ سے ابیات کو اطلاع دے دی کہ یہ واقعہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب ایک ہے فلسفہ شہادت کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت، ایک ہوتے ہیں واقعات، ایک ہوتا ہے فلسفہ کہ حضرت امام عالی مقام کے شہید ہونے کا فلسفہ کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اب قرآن فرقان حمید کے ایک آیت کریمہ میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس وقت ارشاد فرمایا جب منا کا مقام ہے، منا کا مقام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا آمنے سامنے کھڑے، اور آمنے سامنے کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں نے عالم خواب میں دیکھا میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو آپ کی کیا مرضی کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ عرض کیا ابا جان آپ ایسا ہی کریں جیسے خدا کا حکم ہے، آپ مجھے قریب دیکھیں گے میں صبر کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ وہ فرماتے ہیں وہ منا ہے، ڈاکٹر اقبال مرحوم کہتے ہیں یہ واقعہ منا میں ہوا، اور دوسرا واقعہ کربلا میں ہے۔ منا اور کربلا وہ بھی 10 محرم کا واقعہ ہے، یہ بھی 10 محرم کا واقعہ ہے، صرف وہ منا ہے یہ کربلا ہے۔ اس کا ایک رنگ پیش کیا، فرمایا غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام سے ابتدا ہوئی ہے اور حضرت امام حسین پر انتہا ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے افدیناہ بذبح عظیم، جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل السلام کو ذبح کرنے لگے تو چھری آپ کے حال پر چل نہیں رہی تھی، چھری کو آپ نے پتھر پر مارا، پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا چھری تو میرے اسماعیل کے نرم نہیں کاٹتی، نرم گلا نہیں کاٹتی، اور تو نے پتھر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس وقت اس چھری نے کہا یا ابراہیمو مرتن اکتا، آپ ایک مرتبہ کہتے ہیں چھری کاٹ، لیکن یقول الجلیل سبین مرتن لا تکتا، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 70 مرتبہ آوازیں آ چکی ہیں کہ حضرت اسماعیل کے نرم گلا کاٹنا نہیں ہے، اس لیے ان کے پیشانے میں نور محمدی ہے، نور محمدی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ جبریل امین جاؤ اور جنت سے ایک دمبا لاؤ، دمبا وہاں سامنے لٹا دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دمبے کو ذبح کیا، جب پردہ ہٹایا تو اسماعیل علیہ السلام کنارے بیٹھے ہوئے تھے، دمبا ذبح ہو گیا۔ آپ ڈاکٹر اقبال مرحوم کہتے ہیں وہ دمبا جو ہے وہ بڑی قربانی نہیں ہے، بڑی قربانی حضرت امام حسین ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ابراہیم علیہ السلام حیران ہو گئے، فرمایا حیران نہ ہوں، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ان کے مقابلے ہم نے بڑی قربانی منظور کر لی ہے۔
ذبح عظیم بڑی قربانی کیا تھی؟ ڈاکٹر اقبال مرحوم کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانیے ذبح عظیم آمد پسر۔ فرماتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں تمام علوم فنون قرآن مجید کے سورہ فاتحہ میں ہیں، اور سورہ فاتحہ میں سارے علوم و فنون بسم اللہ شریف میں ہیں۔ بسم اللہ شریف کی فرمایا جو بسم اللہ کی با ہے اس میں سارے علوم ہیں بسم اللہ کے، اور جو تمام علوم و فنون ہیں وہ بسم اللہ کے با میں ہیں، سبحان اللہ، باب کے نقطے میں ہیں۔ فرمایا انا نقطہ تو علی مجھے فرماتے ہیں وہ نقطہ میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر اقبال مون فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ بدل، ابا جان حضرت علی مرتضیٰ بسم اللہ کی با ہے، مانیے ذبح عظیم آمد پسر، اور ذبح عظیم ان کے بیٹے حضرت امام حسین ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مرتبہ بڑا، ان کا مرتبہ بڑا ہے، وہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، ذبیح اللہ بھی ہیں۔ ذبیح اللہ کا لقب مل گیا، ذبح نہیں ہوئے، ذبیح اللہ کا لقب مل گیا، لیکن مقام ان کا بڑا ہے اس لیے کہ وہ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، ذبیح اللہ بھی ہیں، لیکن حضرت امام حسین کی نسبت بڑی ہے اس لیے کہ امام الانبیاء کے نواسے ہیں۔ فرمایا سر ابراہیم و اسماعیل بود، یعنی جمال را تفصیل بود۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے وہ بیٹ جو منا میں کھلنے والا تھا وہ منا میں نہیں کھلا، وہ کربلا میں کھلا ہے۔ وہ اس واقعے کے جمال تھا، یہ اس کی تفصیل ہے، اور جتنا بڑا کوئی نبی مرتبے والا ہوتا ہے اتنا بڑا اس کا امتحان ہوتا ہے۔ یہ امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آیا تھا، لیکن نور محمدی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں تھا اس وجہ سے یہ امتحان حضرت امام حسین کو دینا پڑا، اور پھر میدان کربلا میں دینا پڑا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی فرمایا کرتے تھے، دعا کیا فرمایا تھے، اللہ ماتل حسین صبرم واجرا، اے اللہ حضرت امام حسین کو صبر بھی دینا اور اجر بھی دینا، ان کو بدلہ بھی دینا، ان کو بدلہ بھی دینا۔ شمر ذی الجوشن نے ایسا خنجر چلایا کہ حضرت امام حسین شہید ہو گئے۔ فرمایا آسمان بھی تڑپ رہا تھا، زمین بھی تڑپ رہی تھی، آسمان میں بھی لرزا تھا، زمین میں بھی لرزا تھا۔ اے اللہ تو اللہ سمت تو بڑا بے نیاز ہے کہ حضرت امام حسین پر شمر ذی الجوشن کا خنجر چل گیا ہے۔ آسمان تھا زلزلے میں اور تلا تم میں زمین، اس سے آگے کیا ہوا مجھ سے کہا جاتا نہیں۔ اور عشق و محبت کہہ رہا تھا، مت تڑپنا دیکھ کر خنجر تلے ایسے دل، عشق کے مقتل میں دستو پاہلانا ہے منا۔ تو ڈاکٹر اقبال مرحوم کہتے ہیں وہ جو شہادت ہونی تھی اس کی تکمیل میدان کربلا میں ہوئی ہے، میدان کربلا میں، اور حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئی ہے۔ تو میں نے یہاں تک بیان کیا ہے ایک فلسفہ شہادت، اور پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان واقعات سے باخبر تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اب حضرات سنتے ہیں دعا فرمائے۔